بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صدام صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے پڑوسی اور رشتہ دار کی لمٹ کتنی ہے، یعنی جن پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے ان میں کس حد تک لوگ شامل ہوں گے۔ صدام بھائی جو پڑوسی ہیں نا، ان میں سب سے دیکھیں، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور قرآن یا سنت میں اس کی وجہ لکھی ہو کہ اس وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرو، تو جس میں جتنی زیادہ وجہ پائی جائے گی اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک ہوگا۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، 5ویں پارے کی مشہور آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو جار کا ذکر ہے، پڑوس، تو جو جتنا زیادہ پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا حق تھوڑا سا کم ہے، اور جو پڑوسی کے پڑوسی ہیں ان کا تھوڑا سا اور کم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 گھر تک پڑوس رہتا ہے، یعنی ادھر بھی 40 ادھر بھی 40، سامنے بھی پیچھے بھی، روایت میں آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے حق، سب سے حق تو اس کا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اور پڑوسی کا جو حق ہے اس میں صرف وہی نہیں ہے دیوار ملنے والی، جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کلیگ ہیں جو آپ کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ اور کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ سیٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں ہو یا بس میں یا جہاز میں یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو ساتھ والا اونٹ پہ بھی کوئی سفر کر رہا ہے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹریولنگ کے دوران آپ کا کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی پڑوس میں آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا گہرا آپ کے ساتھ اس کا اس لحاظ سے رشتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانتے ہیں، آپ کو اپنے گاؤں کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو گاؤں کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کر لیں آپ۔ تو جتنا زیادہ پڑوسی پن پایا جائے گا، آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کو اپنے کنٹری کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ ذرا اور اچھی طرح سے اس سے بات کر لیں، یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی، تم بھی انڈیا کے ہم بھی انڈیا کے، نہیں تو کم از کم تم انڈیا کے ہم پاکستان کے، دونوں ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو کسی بھی لحاظ سے تو بس جتنا زیادہ پڑوسی کا عنصر پایا جائے گا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا۔ یہی جواب رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ رشتہ داروں کا حق کتنا ہے بھائی؟ جو جتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو قرآن نے جو قریبی رشتے بیان کیے ہیں، جو ہمیشہ قرآن ترتیب بیان کرتا ہے، سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر بھائی اور بہنیں، اس کے بعد باپ کے رشتہ دار، ابا کا بھائی، ابا کے بھائی جس کو چچا کہتے ہیں یا تایا کہتے ہیں، پھر ابا کی بہنیں جس کو پھوپھیاں کہتے ہیں جن کو، پھر امی کے بھائی، پھر امی کی بہنیں۔ تو یہ اسی ترتیب سے قرآن رشتوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کزنوں کا رشتہ آتا ہے، تو کزنوں میں سب سے پہلے چچا زاد بھائی بہنیں، پھر پھوپھی زاد بھائی بہنیں، پھر ماموں زاد بھائی بہنیں، پھر خالہ زاد بھائی بہنیں، یہ چاروں برابر ہیں۔ تو ان کے بعد پھر آگے ان کی اولادیں، تو جتنا قریبی ہوگا تو سب سے قریبی اپنے والدین، اپنی اولاد، اور والدین میں دادا دادی نانا نانی بھی آ گئے، اس کے بعد سگے بھائی بہنیں، پھر اس کے بعد چچا ماموں پھوپھی خالہ وغیرہ، پھر اس کے بعد ان کی اولادیں۔ تو یہ ترتیب ہے رشتہ داروں کی۔ کیا آن لائن لوٹ جوئے کی قسم ہے؟ نظام صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ لوڈو کھیلنا جائز ہے، موبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 100 پوائنٹ ہیں اور دوسرے کے بھی 100 پوائنٹ ہیں، اگر ہم گیم جیت گئے تو پورے 200 پوائنٹ ہمیں مل جائیں گے، لیکن اس میں پیسے نہیں ہوتے، صرف پوائنٹ ہوتے ہیں، کیا یہ کھیل کھیلنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، پیسے نہیں ہوتے تو کیسے پوائنٹ ملتے ہیں؟ مجھے یہ پوری ڈیٹیل جب تک معلوم نہیں ہوگی میں نہیں اس پہ مسئلہ بیان کر سکتا۔ آن لائن لوڈو کیسے کھیلتے ہیں، پوائنٹ ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ جیسے 200 پوائنٹ مل گئے تو آپ شاید 200 دفعہ مزید کھیل سکتے ہیں، یہ مطلب ہے آپ کا؟ کیا مطلب ہے؟ یا یہ کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کے 100 میں سے 50 پوائنٹ رہ گئے تو اس 50 کو 100 تک لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور اگر وہ 50 پوائنٹ بھی ختم ہو گئے تو آپ کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، یا آپ کو کوئی پیسے ڈلوانے پڑیں گے؟ تو اگر پیسے ڈلوانے پڑ رہے ہیں آپ کو تو خالص جوا ہے، کیونکہ آپ جس کے 200 پوائنٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب وہ بغیر پیسوں کے اس کو کھیلنے کا حق حاصل ہو رہا ہے، اور جو ہار رہا ہے اس کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔
تو یہ جوا ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو یہ صرف پوائنٹ میری سمجھ میں ساڑی عقلش نہیں آیا. تو اس لیے یہ سوال دوبارہ پوچھیں اور مجھے پوری ڈیٹیل بتائیں کہ ہوتا کیا ہے, کہ ہوندا کی ہے. کیا بے ادب گناہ گار ہے؟ اسلام میں ادب کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کیا بے ادب شخص گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ احمد صاحب یو پی سے. دیکھیں, شریعت نے بڑوں کا ادب کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبجل کبیرنا, جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بڑی شدید وعید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا ہے, اسی طرح حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. تو کوئی آدمی جس مرتبے کا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو وہ عزت نہیں دیتے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اس میں, اور اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف دینا گناہ کا سبب ہے. تو اس لیے کسی بڑے کی بے ادبی یہ بھی گناہ میں داخل ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے. انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوم لون لینا. میرا سالانہ 60,000 کے قریب انکم ٹیکس میں کٹ جاتا ہے, اور میرا خود کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے, کیا میں انکم ٹیکس بچانے کے لیے ہوم لون لے سکتا ہوں جو یہاں انٹرسٹ والا ہوتا ہے؟ زبیر درویش گودرا انڈیا سے. آپ سود پہ قرضہ نہیں لے سکتے. اگر آپ کرائے کے مکان پہ رہ کر گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آپ لون لے کر گھر نہیں خرید سکتے, سودی لون, کیونکہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, لیکن ذاتی گھر ہونا بنیادی ضرورت نہیں ہے, رہائشی گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے. تو جو رینٹ پہ لے کے مکان رہ سکتا ہے وہ لون نہیں لے سکتا شرعاً, سودی قرض مکان کے لیے, اور ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی نہیں لے سکتا. سونے کی زکوٰۃ کس قیمت پر ہے؟ سونے پر جو زکوٰۃ لگتی ہے یہاں انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرانا سونا بیچنے جائیں تو ان میں 10 گرام میں سے 2.5 گرام کم کر کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو ان کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ شیخ مولا انڈیا سے. بس وہی اسی پیسوں پہ دی جائے گی کہ آپ جب بیچنے کے لیے جائیں تو کس قیمت پہ بکے گا. تو یہ یعنی آپ کے پاس جو سونا ہے جس کنڈیشن میں, آپ نے اس کی ویلیو لگانی ہے کہ اب میں دکان پہ جاؤں بیچنے کے لیے تو مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے, جتنے کٹ کے ملیں گے بس جو پیسے ملیں گے وہ اصل ویلیو ہوگی, اس کی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر آپ پیسوں میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے. دیکھیں, عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے. یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر, تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا. تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں, آدھی رات کو بھی. بہتر ہے کہ نیند لیں, سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے, اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ. پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی غنیمت ہے. یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو. نماز میں ہنسی آئے تو کیا کروں؟ نماز میں ہنسی آتی ہے, ویسے ہنسی آتی نہیں ہے, لیکن جب نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا خاندانی طریقے سے حل بتا دیں. محمد بلال انڈیا سے. محمد بلال بھائی, اس کا حل میرے پاس نہیں ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں, جیسی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کچھ ایسی آپ کا وہ نسخہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے تو یہی فی الحال سمجھ میں آ رہا ہے, خاندانی طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم بتائیں تو وہ دیکھے گا, چیک کرے گا آپ میں کس قسم کے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ویسے نہیں ہنسا رہے, نماز میں آپ کو ہنسا رہے ہیں. اب میری اس بات پہ آپ کو ابھی ہنسی نہیں آئے گی, لیکن نماز میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے آپ کو میری یہ بات یادیں آنا شروع ہو جائے گی, پھر آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً ڈاکٹر کو بتائیں, میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. محمد بلال صاحب, کیا مسلسل نماز چھوڑنا کفر ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انسان نماز مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نیز ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. تو ان حضرات کے کیا دلائل ہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہمیشہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں, بلکہ ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا.
یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے، اور سعودی عرب کے بعض علماء بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ کیونکہ فقہ حنبلی سعودی عرب میں رائج ہے، تو جیسے شیخ بن باز وغیرہ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر بھی ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، یہ مبالغہ پر مبنی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے خود پیٹ بھر کے کھائے وہ مومن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن والے کام نہیں کر رہا، وہ صرف نام کا مومن ہے، حقیقت میں جو مومن کے جیسی صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اسی طرح جتنی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو اس سے مراد کفر دون کفرن ہے، نہیں بڑے درجے کا کفر نہیں بلکہ یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے. جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں. ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے. تو یہ والا کفر بھی چھوٹا کفر ہے، مگر پھر بھی حدیث میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ نماز چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیں اسلام میں شرک کے بعد نماز جان کر قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ دلائل دونوں طرف ہیں، جمہور کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. نماز میں کتنی آواز سے تسبیحات پڑھیں؟ نماز میں قراءت، تکبیر اور تسبیحات وغیرہ کتنی آواز سے پڑھنی چاہیے؟ فہد صدیقی یو پی سے. بس اتنا جتنا خود سنائی دے، اور سنائی نہ بھی دے لیکن تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں جو جہری نماز ہے، جیسے امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے تو اتنی کم از کم اونچی آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ پیچھے مقتدی جو پہلی صف میں قریب کھڑے ہوئے مقتدی ان تک آواز پہنچ جائے. غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہننا. جو شخص داڑھی، ٹوپی اور بڑے کرتے میں رہتا ہے یعنی بظاہر سنت طریقے سے رہتا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم اور ہندو لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور قریب نہیں آتے، جبکہ دوسرا شخص چھوٹی داڑھی رکھتا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو ہمیں کون سا شخص بننا چاہیے؟ رحمت اللہ خان انڈیا سے. دیکھیں داڑھی کٹانا تو جائز نہیں ہے، کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی داڑھی کٹانا جائز نہیں کہ میں ماڈرن نظر آؤں اور غیر مسلم میرے قریب ہو جائیں گے. کسی کو تبلیغ کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے. باقی پینٹ شرٹ پہننا بذات خود ایک جائز عمل ہے، اگر بہت چست پینٹ نہ ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہی ہے کہ اپنا لباس پہنے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس رہا ہے وہی بہتر ہے. تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اپنے لباس کو فوکس کرنا چاہیے. غیر مسلم کو آپ کے لباس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن کا انٹرویو لیا، پورا پٹھان لگ رہا تھا، پورا ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی اس امریکی کی اور شلوار قمیض پہنی ہوئی اور شلوار بھی اتنی کھلی ڈلی بالکل. میں نے کہا شاید کوئی باجوڑ کا پٹھان ہے. میں نے اس سے جب انٹرویو لیا تو پتہ چلا اس کو تو اردو آتی نہیں ہے، پشتو بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں. تو امریکن تھا. میں نے اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ تو اپنے لباس کو رائج کرنا چاہیے نا، نہ کہ ہم دوسروں سے متاثر ہوں. تو اچھی سی شلوار پہنیں، اچھا سا کرتا پہنیں ڈیسنٹ قسم کا، اور داڑھی رکھیں، ہٹو بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ. نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اچھا یہ مسئلہ پوچھا کس نے تھا؟ پینٹ شرٹ والا رحمت اللہ خان نے انڈیا سے. اچھا نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات بھول جائیں یا دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز کو کیسے پورا کریں؟ محمد مشکور انڈیا سے. دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اتحیات پڑھنا واجب ہے. تو اتحیات اگر بھول گئے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، لہذا اس نماز کو لوٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جان کر آپ چھوڑ رہے ہیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی. اور اگر بھولے سے اتحیات رہ جائے تو وہ پھر سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اچھا بھائی، سونے اور چاندی کا کاروبار. ہم سونے اور چاندی کا کام کرنا چاہتے ہیں. مثلاً چاندی ابھی 40,000 روپے کی ہے، اگر ہم اسے 40,000 میں خریدیں اور 2-3 دن بعد وہ 45 کی ہو جائے تو یہ جو 5,000 کا منافع ہے یہ ہمارے لیے حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ شارق صاحب لکھنؤ سے. کیوں حرام ہو جائے گا شارق صاحب؟ بزنس تو اسی چیز کا نام ہے، چیز مہنگی ہو جائے تو بیچ دیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بینک والے کا ہدیہ قبول کرنا.
ایک بزرگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بینک میں کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ لینے دینے کا کام ہے، ان کا پیسے لینے دینے کا کام ہے۔ اگر وہ کبھی مجھے ہدیہ دیتے ہیں یا کھانے پینے کا سامان لا کر دیتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ محمد مشکور، بہار، انڈیا۔ محمد مشکور بھائی، اگر یہ سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں اور کام بھی ان کا سود سے ریلیٹڈ ہے، سود لکھنا، سودی ایگریمنٹ کا لکھنا پڑھنا، اس قسم کا کام ہے، جیسے بینک میں ایک چوکیدار ہوتا ہے جس کی سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یا بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے جو آ کے صرف بلب صحیح کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، یعنی اس کا کام ہے کہ صرف جو بجلی میں جہاں کنیکشن میں خرابی ہوگی اس کو صحیح کرے گا، تو اس کا تو سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لکھت پڑھت سودی ایگریمنٹ کی کر رہا ہے، یا اکاؤنٹنٹ ہے بینک میں جس کا کام ہی دیکھنا ہے کہ کتنا پروفٹ سود کا ہوا، کتنا لوگوں کے اماؤنٹ آئی، یہ سب چیزیں، تو ایسی جاب حرام ہے، اس پہ ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے۔ تو لہذا ایسے شخص کا آپ ہدیہ بھی قبول نہ کریں۔ اگر کر لیا ہے تو اتنے پیسے آپ صدقہ کر کے وہ ہدیہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان بزرگ کو بتا دیں کہ حضرت آپ مجھے کوئی بھی چیز دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس کی مالیت کے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بتا دیں، پھر لے سکتے ہیں آپ، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میری آمدن ناجائز ہے۔ تو یہ بتائے بغیر آپ اگر لیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے، یہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حرام میں معاونت ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ، اور اگر صدقہ نہیں کرتے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے آپ کے لیے۔ کیا اللیگل کام کی کمائی حرام ہے؟ حلال و حرام کمائی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ حرام کمائی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں وہ چیز لیگل نہ ہو اور وہ کام کریں تو کمائی کس طرح کی ہوگی؟ شہزاد صاحب، ساؤتھ افریقہ سے۔ دیکھیے، حرام تو وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے، سودی بینک میں جاب ہے، یا رشوت لینا، وہ جو رشوت لے کے آپ جو کھائیں گے وہ آمدن بھی حرام ہوگی۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو عمل بھی ناجائز ہے، اور اس سے جو حاصل ہونے والی ارننگ ہے وہ بھی حرام ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو بذات خود جائز ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کچھ مینجمنٹ کے لیے، کچھ انتظامی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اسمگلنگ ہے۔ اب گورنمنٹ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ دوسرے ملک سے ٹیکس ادا کیے بغیر مال لے کر آئیں اور اس پہ آپ پروفٹ کمائیں، تو یہ کام بذات خود تو جائز ہے، کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہیں بھی آپ کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت میں داخل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ کے پروفٹ لے سکتے ہیں، تو شرعاً تو یہ جائز ہے، مگر قانون کی روح سے یہ اللیگل ہے، اور قانون کو فالو کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اگر وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی ارننگ کرتا ہے، یعنی ایسے کام کے ذریعے پیسے کماتا ہے کہ شریعت میں وہ کام تو جائز ہے مگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اس کام کے کرنے کا گناہ تو ہوگا مگر ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ جیسے ہم اسمگلنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، اور بشرطے کہ وہ اپنی چیز خریدیں اور لا کے بیچیں، تو اس سے پروفٹ تو حلال ہوگا، مگر چونکہ یہ کام اللیگل ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے اس پہ گناہ ملے گا، اس لیے کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ تو ہر وہ کام جو فی نفسی ہی یعنی بذات خود جائز ہو، مگر گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو پھر کوئی فالو نہیں کر رہا، تو اس سے جو یعنی یہ عمل غلط ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال، حکومت چیزوں کی قیمتیں طے کر دیتی ہے، جیسے آٹا اس ریٹ سے زیادہ ریٹ پہ نہیں بکے گا، تو اگر کوئی زیادہ ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اضافی ریٹ ہوگا وہ جو بیچنے والے کے لیے وہ ریٹ جائز ہوگا، کیونکہ اپنا آٹا ہے، جس قیمت پہ چاہے بیچے وہ پروفٹ حلال ہوگا، مگر یہ عمل غلط ہوگا، گناہ ملے گا کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک لاء بنایا، آپ اس لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے، اور یہ بھی اس لاء کے بارے میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو۔ کوئی لاء ایسا بنایا جس میں صرف کوئی لوگوں کا فائدہ ملحوظ نہیں ہے، دو چار بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کا پیٹ یا توند بھرنی مقصود ہے، اور 100% یقین ہو آپ کو، تو پھر اس قانون کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے نقصان کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو بعض ظالم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خام خواہ لوگوں پہ زبردستی کی کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں۔
امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا، میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس دور سے نجات مانگنی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کیا یہ صحیح اور کیا غلط ہے۔ عبداللہ صاحب کشمیر سے، یقیناً وہ دور فتنوں کا بھی ہوگا، لیکن امام مہدی کے لشکر میں کوئی شامل ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وائی فائی ہیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں؟ جو لوگ دوسرے کا وائی فائی ہیک کر کے استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے، بالکل ناجائز ہے، چوری میں آتا ہے، بل وہ دے رہا ہے، مزے آپ اڑا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کلکتہ سے تحریر خان صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ چیٹنگ کر کے پاس ہونا کیسا ہے؟ جو بچے امتحانی ہال میں چیٹنگ پیپر استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے، کیوں جائز ہے بھائی؟ چیٹنگ کب سے جائز ہو گئی؟ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا چاہیے۔ لوگوں کے خوف سے گناہ نہ کرنا، کبھی کبھی دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ گناہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ گھر والے اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو معاف نہیں کرتے اور بعد میں تانا دیتے ہیں، اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ تو گناہ نہ کرنے پر مجھے ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ہوگا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کیا۔ کیا اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ محمد کونین صاحب انڈیا سے، بھائی گناہ سے بچنے کی اگر توفیق مل رہی ہے نا، بھلے لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی بھی طرح سے انسان گناہ سے بچ جائے، اللہ کے خوف سے نہیں پبلک کے خوف سے بچ جائے، تو بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک انسان کے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ شرم کھا رہا ہے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اصل تو یہ کہ اللہ کے خوف سے چھوڑے، لیکن اگر کوئی اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑتا، پبلک کے خوف سے بھی چھوڑ دیتا ہے نا، تو یہ بھی شکر کا موقع ہے کہ کسی بھی لحاظ سے بچا تو نا، اپنی عزت کا خیال تو ہے اس کو، اس لیے فکر نہ کریں، وہ چھوڑیں گناہ کو، اور اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا کہ گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل لوگوں کے لیے ہی رک رہا ہوتا ہے انسان، کچھ اللہ کے خوف سے، کچھ پبلک کے خوف سے مل جل کے چل رہا ہوتا ہے انسان۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر مکمل پبلک ہی کے خوف سے بچ رہا ہے تو بھی غنیمت ہے، برائی سے بچنا ہی چاہیے چاہے کسی بھی طرح سے ہو۔ کیا نماز میں رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے؟ زید انصاری ممبئی سے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا یہ لفظ بمبئی ہے یا ممبئی ہے، کوئی بمبئی لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ممبئی لکھ رہا ہوتا ہے۔ ممبئی الگ ہے، ممبئی الگ ہے۔ ہاں، جب کوئی یہ کہہ رہے ہیں بمبئی الگ ہے تو ممبئی الگ ہے، یہ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، بمبئی اور ممبئی شہر ہی الگ الگ ہیں، ہم تو ایک ہی سمجھتے تھے۔ بہرحال اس پہ ہم تحقیق بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب کوئی سجدہ تلاوت نماز میں پڑھتے ہیں تو صرف رکوع کرنے سے سجدہ ہو جائے گا یا ایک سجدہ کر کے اٹھنا پڑے گا بعد میں رکوع میں جائیں؟ زید انصاری، اگر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں نیت کر لیں اس سجدہ تلاوت والی آیت کے سجدے کی بھی، تو رکوع بھی ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت والی آیت کا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ رکوع میں نیت نہیں کرتے تو خود بخود نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے اسی سجدے سے سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت والی آیت جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو فوراً اگر رکوع کر لیں تو پھر نئے سرے سے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فوراً رکوع نہیں کرتے تو پھر آپ کو سجدہ تلاوت والی آیت والی بات فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ کر کے اٹھیں گے، اس کے بعد تلاوت کریں، پھر رکوع کریں، باقی نماز ایسے ہی مکمل کریں جیسے ہوتی ہے۔ ممبئی کا نیو نیم ہے ممبئی۔ اچھا بھائی چلیں، بمبئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شمس الرحمن بنو سے، جناب شمس الرحمن صاحب، اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا، حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے،
وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح تعویذ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا جائے۔ باقی تعویذ کے جواز کے دلائل کیا ہیں، اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگیں زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا، نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے لے جا کے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں، میں خود بھی، گھر والے بھی، میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا۔ اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھائی ہم کیوں ان چکروں تعویذ گنڈوں میں پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑیں۔ کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں، کوئی پرچی تعویذ لٹکا کے لے آیا، ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھینچتا ہوں اس کو، بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، بھلے جن چڑیل بھوت ہی آ جائے، اللہ نہ کرے بھوت بھی آ جائے گا پھر بھی تعویذ نہیں لٹکانا، جاؤ ایسی کی تیسی۔ ایسے انسان تمیز سے زندگی گزارے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، کوئی جن چڑیل بھوت، اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آتے ہی نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے نا، وہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں۔ جو سنت عمل ہے، سورہ فلق سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں، بچوں پہ پھیر لیا کریں۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں، کافی اتنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔